ایک سبق حضور نے بہت زیادہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کیا کرو۔ کس خزانے میں؟ چلے میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، آپ بول پڑیں تو شکریہ، نہ بولیں تو میں تو جا ہی رہا ہوں۔ کس خزانے میں جمع کرنا ہے جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے میرا موبائل کتنے کا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں۔ کیوں جی؟ پتہ ہوتا ہے نا، خبر ہوتی ہے ساری کہ اب میں کتنے میں ہوں، اب میں کتنے، پتہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم ذکر کریں نہ کریں، بات کریں، ہمیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن پیسے کم پڑ جائیں تو بڑھانے کے لیے صبح محنت شروع کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے خزانے میں کوئی شے نہیں، اس کے لیے صرف عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پلے نیکی کوئی نہیں، تے نیکی کوئی نہیں تے نیکی کار، عاجزی کر رہا ہے جی، بڑا گناہگار ہاں تے نیکو کار ہو، اس لیے کہ حضور نیک بنانے آئے ہیں۔ نیکی نہیں تو میاں نیکی کر، نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کر، کچھ پروگرام بنا۔ صحاح میں حدیث ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تمام صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ کون سی نماز جی؟ بول کے بتائیے۔ چلو میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ آمین کہنا۔ آج سویرے اللہ ہم سب کو فجر با جماعت عطا فرمائے۔ یار آمین تے آگ سڑو، ابھی تو دعا مانگی ہے، قسم تھوڑی اٹھوائی ہے۔ اللہ ہمیں فجر، دیکھ لیں آپ آمین کہنے میں بھی مسکرا ہی رہے ہیں، یعنی اس میں بھی پکا ارادہ نہیں۔ اللہ، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا پیر صاحب دعا کرو اللہ میں پیسے دے، میں وہ رستے دیا گا۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے ہی دے چھڑے گا۔ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے۔ میں کہ اللہ انہوں دے 10 کروڑ، 9.5 کروڑ، اندر نہیں جی ٹھیک ہے۔ میں کہ تم کوئی نہیں دینے، سمجھ لگ گئی من تیری۔ یعنی دعاؤں میں بھی ہم وہ کام کرنے کا ارادہ کرتے۔ تھوڑی توجہ کریں، میں بات سمیٹنے والا ہوں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد ہی نبی کریم علیہ السلام نے سوال پوچھا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بتاؤ بھائی، آج کسی بندے نے روزہ رکھا ہے؟ آج کسی نے روزہ رکھا ہے فجر کی نماز پڑھ کے؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میرے دل میں ارادہ تھا رات کو روزہ رکھنے کا، پر میں رکھ نہیں سکا تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں رکھ نہیں سکا تھا۔ جب حضور نے پوچھا نہ رکھا ہے دوسری دفعہ، تو کہتے ہیں اور تو کوئی نہ بولا، جناب صدیق اکبر بولے۔ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً، فرمایا بھائی کیا تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر بولے، عرض کرنے لگے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا۔ تو محبوب نے دوبارہ پوچھا، فرمایا چلو بتاؤ یار کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بولے فجر پڑھنے آئے۔ کہا حضور میں نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا کس طرح بتاؤ؟ عرض کی حضور 2-3 دن سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، میں نے رات کو پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں پر وہ تہجد میں ضرور اٹھتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں ذرا جلدی اٹھا تھا تو فجر پڑھنے سے پہلے تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہی رہ گیا، یار یہ بندہ کسی اور کو بھی کبھی آگے گزرنے دے گا۔ فرماتے حضور نے تیسرا سوال پوچھا، بتاؤ کسی نے کسی مسکین کو کھانا دیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر بولا حضور ابھی تو دن چڑھا ہے، فجر پڑی ہے، باہر نکلیں گے تو کسی مسکین کو دیں گے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا چپ نہیں کرتا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر سمجھ ہی گیا کہ بولنا کس نے ہے۔ حضرت صدیق اکبر بولے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی ہے فجر سے پہلے۔ وہ کس طرح؟ عرض کی حضور نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا۔ حضور میں نماز سنت ادا کرنے لگا یا نفل پڑھنے لگا تو اس نے اپنی اماں سے روٹی کا مطالبہ کر لیا، تو اس کی اماں نے 2 روٹیاں بنا دی۔ تو حضور ایک روٹی اس نے کھائی تو ایک اس کے ہاتھ میں تھی، میں دروازے پہ نکلا ہوں تو سامنے ایک بھکاری کھڑا تھا اور کہنے لگا اے مدینے والوں رات کا بھوکا ہوں۔ کہتے میں نے اسی وقت اپنے پوتے سے وہ روٹی لے کے اس مسکین کو دے دی۔ اے مدینے والے حبیب اگر آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، میں نہ فجر پڑھنے سے پہلے مسکین کو کھانا دے کے آیا ہوں۔
यहाँ तक तो लफ्ज़ मिशकात में भी हैं, लेकिन अगले दुर्र मंसूर में इमाम सयूती ने लिखे हैं, मेरे रसूल करीम फरमाने लगे, अबू बकर, जन्नतियों की 360 अलामतें हैं, किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नती है, लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरे अबू बकर में सारी पाई जाती हैं, मेरे सिद्दीक में सारी पाई जाती हैं। हमें देखना चाहिए। आज सारा दिन गुजर गया ना जी, 11-12 बजने को हैं। 1 मिनट के लिए सिर्फ सोचना है कि सुबह फजर से लेकर अब तक नेकियों के खजाने में कुछ है जमा हुई कि नहीं हुई। कोई तस्बीह दरूद पाक की। हमारे यहाँ तो जो मस्जिद के हुजरे में बैठ के तनकीद कर रहा होता है ना, मौलवियों पे, पीरों पे, जमातों पे, महफिलों पे, मस्जिद के हुजरे में बहुत बड़ा तज्जिया निगार जो उधेड़ पुधेड़ के रख रहा होता है सबकी माज़अल्लाह शख्सियात को, उस बंदे को आप सुबह 1.5 घंटे से बैठा बहस कर रहा है, उसको तस्बीह देना कि 3 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो, उसे काम याद आ जाता है, साथ उठ के निकल जाता है। बहस करना आसान और अमल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें जायका वहाँ मिलता है। खुदा रा वापस लौटें। एक बात तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि भरोसा हमेशा अल्लाह रसूल पे, नवाबों पे, सेठों पे, दुनियादारों से भरोसा थोड़ा पीछे करें, निकलें थोड़ा सा। गरीबी नाज करने वाली चीज़ है, ये मायूस होने वाली चीज़ नहीं, अगर इसकी लज्जत को आप समझे तो। और दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की, दुनिया आर्जी है तो इसको आर्जी ही समझें, आगे के लिए भी देखें कि हमारे पास क्या है। और तीसरी बात, हमें पता है कि हमारे पास दुनिया का माल कितना है, तो ये भी पता होना चाहिए। मेरे जैसे बंदे को भी पता होना चाहिए कि उसने कितनी तकरीरें इसलिए की हैं कि लोग उसे जाने, उसके मुरीद बने, उसके पीछे भागें, और कितनी तकरीरें उसने इसलिए की हैं कि अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए। उसे पता होना चाहिए। हमें खबर होती है, हमारे पास सारी वोकेबलरी मौजूद है, सारी हमारी हिस्ट्री हम जानते हैं कि कहाँ हमने खैर की है, कहाँ हमने दिखावा किया है, कहाँ हमारी नीयत क्या थी, कहाँ हमारा इरादा क्या था। ये वो तरबियत है जो इंसान को पाक करती है, ये वो तालीमात हैं जो मेरे और आपके रसूल ने हमें अता फरमाई हैं। अपनी मजबूरी के सबब मैंने पहले गुजारिश की बात करने की, इन्हीं लफ्ज़ों पे छुट्टी लूँगा। महफिल ना मेरे नाम की है ना किसी और के नाम की है, ये रसूलुल्लाह के नाम की है। हम शख्सियात के कायल नहीं, नज़रियात के कायल हैं। मुझसे पहले यहाँ पता नहीं कितने लोग आए, तकरीरें करके गए, हमारे बाद दुनिया में खिताब होते रहेंगे। ये आप शख्सियात पर इसको मौकूफ़ करना छोड़ दें, ये नज़रियात पर आप इसको मौकूफ़ रखें। आपकी अपने महल्ले की मस्जिद का इमाम भी जब जुमा पढ़ाने मिंबर पर बैठ जाए तो फ़ौरन उसके सामने बैठें, वो सुने वो क्या कह रहा है। निकल आएँ आप इन चीज़ों से कि कानों की लज्जत लेनी है और जायका लेना है। महफ़िल में बैठिएगा, इसको सुनिएगा, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा करीम के नाम की महफ़िल है।